اس ملک میں فنکار ہے، یہ بڑی بات ہے. اس ملک میں فنکار ہونا ہی نہیں چاہیے، فنکار ہونا ہی نہیں چاہیے. کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی نے کوئی قانون ہی نہیں بنایا. جڑا آیا ہے انہوں اپنی پی گئی ہے، اپنے رشتے داراں دی پی گئی ہے، اپنے جاننے والے دی پی گئی ہے. یہ بھی حکومت چ آ جان، اس کو بھی نوکری دے دوں، اس کو وزارت دے دوں، یہ رشتہ دے دوں، اسے یا یہ کر لوں یا فیکٹری لوں. ان کو اپنے سیاپے پڑے رہے ہیں. ہیومن رائٹس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری. ناظرین، ہیومن رائٹس کے حوالہ سے ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں، اور جس طرح ہم مختلف حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں، مختلف ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہماری سوسائٹی سے جڑے ہوئے ہیں، مختلف شعبوں سے جڑے ہوئے ہیں اور اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اسی طرح شوبز کے ساتھ، اور شوبز میں پھر ایک کامیڈی کے ساتھ جو ہے وہ جو زندگی ہے، بیسیکلی جیسے شیکسپیئر نے کہا تھا کہ وہ ایک ٹریجڈی ہے، اور اس ٹریجڈی میں بھی حسن تبھی آتا ہے جب کہیں کہیں آپ کو کامک ریلیف ملتا ہے. اس انسانی زندگی میں کہیں کہیں آپ کو ہنسی ملتی ہے، تو شاید وہ ٹریجڈی ہے زندگی کی، اور جو نسلیں جو انسانی حوالہ سے ایک انسانی زندگی ایک المیہ نظر آتی ہے، وہ فار دا ٹائم بینگ بندہ بھول جاتا ہے کہ یہ زندگی ایک المیہ ہے، بلکہ وہ اس خوشی اور مسرت کی بنا کے اوپر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ زندگی ٹراجائے کامیڈی ہے، وہ المیہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوشی احساس کا بھی نام ہے. تو خوشی بکھیرتے ہیں چہروں کے اوپر. ہمارے آج کے مہمان ہیں، ان سے بات کریں گے ہم. اظہر رنگیلا صاحب. اظہر صاحب بہت شکریہ. شکریہ آپ کا بھی، اور تمام ناظرین کو بھی بڑا بڑا سلام. ہیومن رائٹس میں آپ تشریف لائے، بہت تو کیسا لگا آپ کو ہیومن رائٹس میں آ کے؟ آپ ہمارے چینل سے ناظرین کو کچھ کہنا چاہیں؟ ہاں جی، کیوں نہیں، باتیں تو بہت ساری ہیں. اب وہ خود ہی شروع ہو جائیں، آپ بات کریں تو پھر اس کے بعد. جی، ہمیں ایک پہلو پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو آرٹسٹ ہے وہ سرو کرتا ہے لوگوں کے چہروں کے، خصوصی کامیڈین جو ہے، جو آپ کا نام جب اظہر رنگیلا ہے تو وہ رنگیلا صاحب بھی ہمیں یاد آ گئے وہ، لیکن ان کی آخری زندگی دیکھیں تو بڑی قسم پرسی بھی وہ رہے. اور اسی طرح جو آرٹسٹ ہے، ابھی عمر شریف صاحب تھے کراچی میں، وہ بیمار ہوئے، تو اب تو خیر حکومت نے ان کو علاج کے لیے باہر بھیج دیا ہے. تو یہ آپ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خوشی بکھیرتے ہیں، ساری زندگی آپ لوگوں کو مسرت دیتے ہیں، شادمانی دیتے ہیں، فرح دیتے ہیں. تو یہ آرٹسٹ جو سفر کرتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. جو ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ جو مشکل وقت آتے ہیں جو آپ نے دیکھے، دنیا نے دیکھے، کہ مطلب عمر شریف صاحب کا یا آپ رنگیلا صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں زیادہ جو بات ہے نا وہ سنی سنائی بات ہے. اچھا. رنگیلا صاحب جو تھے، اللہ پاک نے گری کی رحمت فرمائے، انہوں نے کروڑوں ٹیکس دیا گورنمنٹ. اچھا. کروڑوں دیا. دنیا بھر میں فنکار کی کیا نیشنل بندے کی بڑی عزت ریسپیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ واحد پاکستان ہے. اس میں ساری باتوں کی ایک بات ہے، اس ملک میں فنکار ہے، یہ بڑی بات ہے. اس ملک میں فنکار ہونا ہی نہیں چاہیے، ہونا ہی نہیں چاہیے. کیوں کہ جہاں 100 بندے ہیں نا، 2 میں سے 2 قدردان ہیں، تو 98 جو باتیں کرنے والے ہیں، 98 جو ہے نا وہ اپنی ٹھوک بنانا سے گلاں کر دیں. او آئے اور راتی ہو منڈے دا یار نقاص یار، او آئے سن مراسی ہو کنجر او فلانے. یہ اس قسم کے لوگ ہیں. یہ تو غلط ہے. یہ اکثریت ہے ان لوگوں کی. ہمارے سجے کھبے بہت، آپ کو پتہ ہوگا اچر صاحب، یہ بہت ساری باتیں ہیں. آرٹسٹ کی قدر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے اس ملک میں. میں نے کہا نا 100 باتوں کی ایک بات، فنکار ہے بڑی بات ہے. اس کے بعد عمر شریف صاحب کی بات رہی، تو عمر بھائی کا جو ہم نے عروج دیکھا ہے، عمر بھائی نے جو ٹیکس دیا ہے گورنمنٹ کو، مطلب ایک ڈرامہ فرض کریں، ایک ڈرامہ اسٹیج ڈرامہ ہوتا ہے، تو اس ڈرامے میں ₹1,00,000 کا شو لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں سے کم 30-35 ہزار روپیہ یہ ٹیکس نکل جاتا ہے ہر شو میں. ہر شو میں جاتا ہے گورنمنٹ کو. اور گورنمنٹ نے کوئی احسان نہیں کیا عمر شریف صاحب پہ یا کسی اور فنکار پہ. جو حق بنتا ہے فنکار کا عزت کے ساتھ اسے مل جائے، وہ انہوں نے کسی نے نہیں اب تک کیا. یہ صرف اپنی ٹھوک بنانے کے لیے اپنے چیک دے کے، مطلب ابھی مطلب بابا جی جب بیمار تھے رنگیلا صاحب، جی جی، تو وہ شیخ زاید میں بیمار تھے، تو
ایک ہمارے چودھری صاحب تھے، وہ بھی بڑے مشہور ماشاءاللہ نامور سیاستدان، میں نام ہی نہیں لینا چاہتا، تو وہ آئے ملنے، تو انہوں نے کہا یہ 2 لاکھ کا چیک ہے، یہ رکھ لیں، تو بابا جی نے کہا تھا یہ جیب میں رکھ لو، نہیں چیک لیا، نہیں لیا انہوں نے کہا یہ ان کی گریٹنس ہے کہ انہوں نے کہا میں نے بڑا کچھ کیتا ہے، تو میں بڑا کچھ دیکھے ہے، جی جی یعنی کہ جن لوگوں نے سمندر دیکھا ہو نا جی، جی جی ان کو نالیوں اور نالیوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو کہاں کے کہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں، جی جی ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو وقت بنتا ہے نا فنکار کی، اب آگے مطلب بات بڑی شکایت یہ ہے کہ فنکار کو جو اس کی فن کی وجہ سے عزت ہے، رسپیکٹ ہے، وہ ہمارے یہاں نہیں ہے، سماج میں نہیں ہے، نہیں وہ ہے۔ ملنی جانی چاہیے تھی۔ یہ دیکھیں نا ابھی بڑی مشکل سے انہوں نے، اس کی کیا وجہ ہے، آپ کیا اس کی سمجھتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ یہ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، نہیں اہمیت دیتے۔ یہ صرف مطلب کیا کرنا چاہیے کہ جو ہمیں ابھی اہمیت دیکھیں نا، فرض کریں انڈیا سے دلیر مہندی نے میسج چھوڑا عمران خان صاحب کے لیے، انہوں نے کہا کہ خان صاحب جدو شوکت خانم بنتا پیا سی تو عمر شریف صاحب اگے اگے سن، اسی سارے تواڈے نال ساں، اور اینا فنڈ کٹھا کیتا، کروڑاں ارباں دے حساب نال انج کٹھا کیتا، یہ ہسٹری ہے۔ جب اینک والا جن ڈرامہ ہم کر رہے تھے نا جی، 93 کی بات ہے، تو لیڈی ڈائنا جب آئی شوکت خانم، تو ہم وہاں بھی تھے، میں خود موجود تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے، ہمارے بچپن کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج اگر میری ماں بیمار ہوئی، میری ماں کو کینسر تھا اللہ بخشے، تو میں جب شوکت خانم لے کے گیا تو مجھے اسی طرح ہی ٹریٹمنٹ کیا گیا، ایک بندہ آ کے بیٹھ گیا ٹیبل پہ، اچھا جی کب سے یہ بیمار ہیں، اچھا گھر میں کسی اور کو بھی ہے، اب ٹائم دیکھو، ایک ٹریٹمنٹ نہیں دل ملا، کچھ بھی نہیں سر، انہوں نے کیا دینا ہے، اللہ بہتر دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ یہ پوچھ رہے اچھا گھر میں کون کماتا ہے، اچھا کتنے یہ بتائیے، وہ میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں صاحب، یہ حقیقت وہ ہے جو نئی دنیا کو پتہ ہے۔ اچھا آپ صحت کارڈ شروع کیے ہیں، تو بس آپ ٹھیک ہے، کہیں گے کہ آپ جو فنکار ہیں ان کو صحت کارڈ دیا، ان کی فیملیز کو کچھ نہیں کسی کو دیا، مطلب کھاندیاں نے یار نے، جو کھا رہا ہے اسے کہتے ہیں اور کھانی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بات نہیں ہے، کوئی پرسانے حال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں جب دیکھتا ہوں نا، میں نے دیکھا ایک ریگل چوک میں واقعہ، ہمارے وکلا حضرات ہیں جی، ریگل چوک میں واقع، موٹر سائیکل پہ فیملی بیٹھی ہے، موٹر سائیکل گاڑی میں ٹکرائی ہے، ٹھیک ہے، کچھ تو میں موٹر سائیکل والے نے کوئی بکواس کی ہوگی، لوج اسٹاپ، نیچے اترے، اس کی فیملی ساتھ ہے، بچہ ٹینکی پہ بیٹھا ہے، اس کو مارنے لگ گئے، ساتھ بیوی بھی ہے۔ یہ تو جرنلی ہمارے ہاں چلیں، وہ مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، سوسائٹی ہماری ڈی جنریشن کا شکار، یہ سوسائٹی ہماری ڈی جنریشن کا شکار ہے، بیٹھے نا بات کر رہے ہیں، رسپیکٹ نہیں ہے، ڈگنیٹی نہیں ہے۔ میری بات سنیں، ہم آپ کے شعبے میں واپس آتے ہیں، نہیں میرے شعبے میں میں تو کروں گا انسانیت کی بات، میں کہوں گا بندے کی قدر ہونی چاہیے۔ میں جب دیکھتا ہوں نا، ملک سے باہر جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں، وہاں پہ ایک جگہ پہ ہم گئے، مانچسٹر گئے، تو وہاں ایک لائن لگی ہوئی ٹریفک کی، رکی تھوڑی دیر سے کہ کیا ہو گیا یار، رسپانسیبل کون ہے، حکومت ذمہ ہے، دار کون، حکومت ذمہ دار ہے، یہ شیڈول بنائے۔ ابھی دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا کام ہے، موٹر سائیکلیں چلائیں، گاڑیاں چلائیں، وہ ہے قانون؟ مہنگائی کی ذمہ دار بھی جو ہے وہ حکومت کے اوپر ہی۔ ہر بات میں اس طرح نہیں کرنے والا کہ ساری ہماری بھی ذمہ داری ہیں، ٹھیک ہے، میں ان ماں باپ کو کہوں گا کیوں لے کے نکلتے ہیں بچے موٹر سائیکل، مگر جب ہمارے قانون والے رکھوالے دیکھتے ہیں کہ یہ گاڑی جو چلا رہا ہے بچہ، اس کا کام نہیں ہے، کیوں چلا رہا ہے، اسے وہاں پہ بریک کریں، اسے روکیں، اس کو سائڈ پہ آ جائے، کون ہے تیرے نال۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ بھی سننے میں آیا کہ جو فیمیل ہیں آرٹسٹ جو ہیں وہ ان کو کن کن مسائل سے، یہ اگرچہ یہ سوال تو بنتا ہے فیمیل آرٹسٹ سے، لیکن چونکہ آپ اس کمیونٹی سے ہیں، ان کو کون کون سے مسائل درپیش ہوتے ہیں؟ بڑے مسائل ہیں، یعنی کہ دیکھیں نا، ایک بندہ کام کرتا ہے، فرض کرے میں اب یہاں تک پہنچ جاؤں، دنیا کو تو آج پتہ چل رہا ہے زرنگیل ہے، ٹھیک ہے جی، اب میں نے 400 سے زیادہ فلموں میں کام کیا، ٹھیک ہے، 94 سے لے کے اب تک، ٹھیک ہے، وہ ساری بڑی فلمیں ہیں جس میں سید نور صاحب کی چوڑیاں، نکی جیاں، ڈاکو رانی، چدرانی، انہوں نے بڑا بزنس کیا پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ تو آج میں اب اگر کہیں جاؤں تو مجھے بتانا پڑے میں کون ہوں، میرا کیا بنتا ہے، تو یہ کیا ہماری عزت ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں انگلینڈ کی بات بتا رہا ہوں، وہاں پہ کیا ہوا کہ لڑکے تھے، انہوں نے کلب میں گئے، میرے ساتھ دوست تھے میرے، انہوں نے گوری کو چھیڑا، وہ گوری نے پولیس بلوا لی، انہوں نے کہا یہ تو ہو سکتا ہے ڈیپورٹ ہو جاتے وہ لڑکے۔ اب میں گیا اس کے سامنے، میں نے گوری کو، میرا مینیجر نے تعارف کروایا کہ یہ فلم سٹار ہے، پاکستان سے آیا، کامیڈین ہے، یہ وہ لائٹ ہوگی ذرا، اچھا ٹھیک ہے، اس نے یوٹیوب پہ دیکھا میرا، وہ اچھا،
میں کہا میں کیا کر سکتی ہوں آپ کے لیے؟ میں کہ بات یہ ہے کہ تمہارا ملک بڑا خوبصورت ہے، تم خود بڑی اچھی ہو، یہ لوگ تمہیں دیکھ کے پینگے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو نہیں اختیار رہا تو تھوڑا سا ہو گیا ان سے ہیں، تو آپ انہیں معاف تو کر ان کو آئندہ اپنے نہیں جو کریں گے۔ دوست تھے آپ نے ان کو کنڈیم نہیں کیا کہ انہوں نے غلط وہ کیا تو بعد ہی انہوں تو ماں بہنے کو ہوگی نا بعد وچ، انہوں نے تو تو انہیں کو جتنی کرنا چاہیے نا تھا نا، ان کے یہ بھی سامنے ماں باپ پہ تو ہمیں نہیں جانا چاہیے نا۔ میری بات سنیں، اب میں گوری کے سامنے ان کو شروع ہو جاتا نہیں میں یہ نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ کم از کم ان کو بھی، تو اس کا وہ تو مطلب بات یہ ہے ہو کہ گئی۔ مسائل ہمارے ہاں خواتین کو ہے جو سب سے بڑی شوبز میں جو آتی ہیں۔ بات ہے، سب سے ہمارے ملک میں دوسرے کو رسپیکٹ دینے کا رواج نہیں ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے مینوں یہ اگے یہ بندہ بتائیں ہو کہ کے ملے۔ ہیرسمنٹ کے کیسز بھی ہمیں سننے کو دیکھنے کو ہراسمنٹ ملتے سے ہیں۔ مکتی نہیں گئی، ہراسمنٹ ہراسمنٹ ابھی کل کی بات ہے، کل ایک یہ لیاقت آباد، یہ تلے کے پاس یہ نہیں جو آپ کی کیس ہوا فلم انڈسٹری کی ہم بات کر رہے ہیں، شوبز کی بات کر رہے ہیں، ہمارا وہاں کچھ پہ نہیں۔ جو کام کرتے ہیں لوگ، جو خواتین کام ہماری کرتی انڈسٹری ہیں، تو اب رہی نہیں آرٹسٹ جی، کرتے ہیں، ہماری انڈسٹری تو جو لوگ دیکھے نا، جب چوڑیاں فلم اب لگی تو ٹی وی نہ چینلز میں کام کرتے ہیں، یا وہاں پہ کیا اس طرح کی شکایات ملتی ہیں ہمیں دیکھنے کو؟ ملتی ہے نا، جو غلط تو اچھے ہر جگہ پہ موجود ہے نا، وہ چاہے مسجد میں ہو، چاہے گرجے میں ہو، چاہے چوک پہ ہو، چاہے گھر میں ہو، کرپشن تو کہیں نہ کہیں موجود ہے، ٹھیک ہے کیا نا؟ کیا جانا چاہیے کہ خواتین آرٹسٹ کی بھی اسی طرح کی عزت ہو فلم انڈسٹری کے اندر، جو ٹی وی چینلز کے اندر، اور ان کی بھی رسپیکٹ ہے، نہیں، عزت ان کے سب بھی کی، رائٹس ہیں؟ بالکل صحیح ہے، عزت سب کی ہو رہی ہے، کچھ بندے کی اپنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ نے سب کو دیا ہے، اب ایک بندہ نہیں سنبھال سکتا، وہ غلط کاری میں پڑ گیا ہے، چاہے وہ فنکار ہے چاہے کوئی اور ہے، تو اس کی ذمہ داری دوسروں پہ نہ ڈال دے۔ میرے ساتھ اور بھی لوگ چلے تھے بات سفر چیت میں۔ جاری رہے گی، اس وقت لیتے ہیں بریک۔ ویلکم بیک۔ اظہر رنگیلا صاحب، جی۔ بات کر رہے تھے ہم حقوق کی، اور حقوق کی جب بات کرتے ہیں فنکاروں کے حقوق کی بھی، اور خواتین فنکاروں کے حقوق کی بھی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی جو مسائل ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہیں کہ یہاں پہ کوئی اکیڈمی ہونی چاہیے، کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے جہاں پہ ایٹیکیٹس اور مینرز کو بھی ٹیچ کیا جائے، اور وہاں پہ جو ہے وہ تربیت کی جائے کہ آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے؟ کیا رائٹس میں صرف آپ کی رائٹس وہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں جہاں پہ آپ کی ناک ختم ہوتی ہے، اگلے کے بھی حقوق ہیں، اگلے کو بھی ڈیو رسپیکٹ دینا ہے۔ تو یہ جو خواتین کے حوالہ سے خصوصی طور پہ ہم دیکھتے ہیں، تو کیا اس کو کیسے ایڈریس کیا جانا چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کیونکہ اکیڈمی کی ضرورت ہے، ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے؟ اکیڈمی کی بالکل ضرورت ہے، مگر یہ تب ہوگا جب انڈسٹری کو ایک انڈسٹری سمجھا جائے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کو شروع سے لے کے اب تک انڈسٹری سمجھا ہی نہیں گیا، درجہ ہی نہیں دیا نہیں گیا، سمجھا گیا۔ ٹھیک ہے؟ اب جب اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تو پھر یہ سمجھا اپنے کیوں نہیں گیا؟ مطلب کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی نے کوئی قانون ہی نہیں بنایا، جڑا آیا ہے انہوں اپنی پی گئی ہے، اپنے رشتہ داراں دی پی گئی ہے، اپنے جان والے دی پی گئی ہے، یہ بھی حکومت چ آ جان، اس کو بھی نوکری دے دوں، اس کو وزارت دے دوں، ہیں اینوں رشتہ دے دوں، اسے یہاں یہ کر لوں، یہاں فیکٹری لوں، ان کو اپنے سیاپے پڑے رہے ہیں۔ یہ تو ملک اللہ نے بنایا ہے، دیکھیں 27 رمضان جس ملک کی بنیاد رکھی جا رہی ہے سن 1947، اس میں کیا اللہ کی اچھا رحمت یہ ہوگی؟ فرمائیے کہ جو ایک آرٹسٹ ہے وہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ اگر آپ حساس ہیں تو فنکار ہے، اگر آپ حساس نہیں ہیں تو فنکار نہیں بن سکتے۔ ظاہر بے اس بندے کا کیا کام ہے جو محسوس کرتا ہے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ آرٹسٹ کمیونٹی میں مطلب آپ کس سے متاثر ہیں؟ پریزنٹ جو ہیں کمیڈین، اس میں وہ سب سے پہلے میرے استاد محترم میرے بابا جی رنگیلا صاحب، جی اللہ انہیں گریخ رحمت فرمائے، اس کے بعد جو بھی ہیں میرے لیے بڑے معتبر ہیں، جو سینئر ہیں، مگر یہ ہے کہ رنگیلا صاحب تو وہ شخصیت ہیں جنہوں نے باقاعدہ دنیا کو بتا دیا کہ بھی میں ہوں اور میں کر کے دکھاؤں گا، اور کر کے دکھایا۔ ٹھاکر صاحب جو ہیں، ٹھاکر صاحب تو ہمارے بھائی ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں، اور ماشاءاللہ بہترین آدمی ہیں، نفیس آدمی اور محنتی آدمی ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ اپنا جو مقام بنایا ہے بڑی محنت سے، بڑی عزت کے ساتھ، اور آج ہمارے لیے قابل فخر ہیں وہ۔ اور ٹھاکر صاحب ایک دفعہ پابند جب لگی، میں نے جب یہ بات کی نا کہ سینسٹیوٹی نہ ہو تو آرٹسٹ نہیں بن سکتا، جب پیلٹس گن کے ساتھ جب کشمیری جو بچے تھے ان کو زخمی کیا گیا اور مارا گیا،
تو ٹھاکر صاحب نے کہا کہ جو انڈین فلمیں ہیں پاکستان میں وہ بین کی جائیں، بالکل صحیح. اور انہوں نے وہ کیس لے کے آئے میرے پاس، اچھا جی. اور میں نے وہ ریٹ پٹیشن ہائی کورٹ میں فائل کی. صحیح. ٹھاکر صاحب اس کے پٹیشنر تھے، گڈ. اور ٹھاکر صاحب کو بھی کسی دن اس پروگرام میں شامل کریں گے کیوں نہیں، اور ان کیوں سے نہیں. بھی بات چیت کریں گے. اور ٹھاکر صاحب پھر ہم نے وہ کیس پیش کیا، جی. اور ٹھاکر صاحب کا کیس یہ تھا کہ یہ ہم جو انڈین فلمیں دیکھتے ہیں ہم ان کو ریونیو دیتے ہیں، اس سے وہ گولیاں خریدتے ہیں اور کشمیری جو ہمارے بھائی بہن ہیں ان کے اوپر مارتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، مطلب سینسٹیو ہے. اگر آپ بھی ہیں نہیں جی بالکل جی. ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان کے لیے عوام کو کوئی میسج دینا چاہیں آپ ہیومن رائٹس کے حوالہ سے، اور ہمارے لیے کچھ کہنا چاہیں ہیومن رائٹس سوسائٹی کے لیے؟ آپ کا بہت اچھا ادارہ، آپ کی بڑی اچھی کوشش ہے، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بات یہ کہ حق کی آواز جو بلند کرتا ہے وہ بڑا عظیم ہے. بہت بڑی بات کی، ماشاءاللہ. وہ کوئی بھی. بہت شکریہ اظہر رنگیلا صاحب. آپ نے دیکھی سنی ہماری گفتگو جو تھی اظہر رنگیلا صاحب کے ساتھ، جو فنکاروں کے حقوق ہیں، جہاں پہ ہیومن رائٹس میں تمام کے حقوق ہیں، خواہ وہ ٹیچر ہے، خواہ وہ اسٹوڈنٹ ہے، خواہ وہ آرٹسٹ ہے. تو یہ ہم جب تک اپنے تمام جو سوسائٹی میں پھیلے ہوئے شعبہ جات ہیں ان لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے اور ان کو وہ رائٹس نہیں دیتے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، تو تب تک جو ہے یہ آپ ہیومن رائٹس کا جو مشن ہے آپ سمجھ لیں، یا ہیومن رائٹس کی جو اسٹرگل ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی. ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ ہیومن رائٹس پی کے کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے. یہ آپ کی اسٹرگل ہے. ہیومن رائٹس کی اسٹرگل جو ہے وہ اشتیاق چودھری کی اسٹرگل نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی اسٹرگل ہے. ہر آرٹسٹ کی اسٹرگل ہے، استاد کی اسٹرگل ہے، شاگرد کی اسٹرگل ہے، قانون دان کی اسٹرگل ہے، صحافی کی اسٹرگل ہے. اللہ حافظ.